tremendous attack. It was a complete obliteration. Everything above, if you look at the before and the after picture, everything above is burned black. The trees, everything. The highly successful strikes in Iran. President Trump directed the most complex and secretive military operation in history, and it was a resounding success, resulting in a ceasefire agreement and the end of the 12-day war. The Zionist entity has been swaying under our blows. They would have never imagined to have been dealt these blows, but yet this is what had happened. Our armed forces enabled them to penetrate the multi-layers of defense set up by the enemies. Dear citizens of Israel, in the 12 days of Operation Rising Lion, we achieved a historic victory, and this victory will last for generations. प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है वो बहुत उतार चढ़ाव से भरपूर है और बहुत यूनिक भी है। उसमें आप कभी कभी ऐसी चीज़ें भी विटनेस करते हैं जो आपके वहमो गुमान में नहीं होता कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। ऐसा ही एक मोमेंट दुनिया ने देखा जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान की तारीफ़ की और बहुत सारे मुकामात पर एक मरतबा नहीं बार बार मुख्तलिफ एस्पेक्ट से तारीफ़ की और यहाँ तक भी कह दिया कि इस जंग में ईरान ने इसराइल को बहुत ज़्यादा मारा है आखिरी दिनों में। ये बहुत ही एक यूनिक बात है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा कह सकते हैं और उन्होंने ऐसा कहा। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। Just a tremendous victory for everybody, including Iran. Look, you know, they've got a country and they've got oil and they're very smart people and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings and they've been great. अब जैसे जैसे जंग की धुंध छट रही है तो मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, मुख्तलिफ अखबारात, मुख्तलिफ मीडिया एनालिस्ट, मुख्तलिफ डिफेंस एनालिस्ट इस जंग के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स का जायज़ा ले रहे हैं। इस वक्त मिडल ईस्ट आई का जो दावा है, अगर उसको देखें तो जंग में फ़तह किसकी हुई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। अखबार मिडल ईस्ट आई के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मशरिक़ वुस्ता की जंग की सबसे बड़ी शिकस्त खोरदा शख्सियत हैं। नेतन्याहू ईरानी जौहरी प्रोग्राम को तबाह करना चाह रहे थे जो वो हासिल नहीं कर सके। इसराइली वज़ीर आज़म ईरान इसराइल जंग में अमरीका को लंबे अरसे तक ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे थे, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके। ईरान में रजीम चेंज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की दहाइयों पुरानी ख्वाहिश थी जो पूरी ना हो सकी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ईरान इसराइल जंग के हकीकी और वाहिद फाते हैं। ईरान ने एक साथ अमरीकी और इसराइली प्रेशर को ना सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि इसराइली दिफाई निज़ाम को ठीक ठाक मफलूज भी किया। अगर सीज़ फायर बरकरार रहता है और जौहरी मुज़ाकरात के लिए कोई रास्ता निकल आता है तो अमरीकी सदर ट्रंप खुद को एक फाते और डील मेकर के तौर पर पेश करेंगे। यूरोप ने मशरिक़ वुस्ता जंग में मुनाफ़क़त के सिवा कुछ हासिल नहीं किया, जहां यूरोप के मुख्तलिफ रहनुमा सिर्फ अपने बदलते बयानात तक महदूद रहे। इस जंग के एक हफ्ते के दौरान सीज़ फायर के बाद क्या क्या हुआ, सबसे पहले देखते हैं नेतन्याहू को क्या सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर है, केसेस हैं, अदालतें उनके खिलाफ है, पब्लिक परसेप्शन उनके खिलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बदउनवानी, धोखादही और एतमाद के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम के तहत उनके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है। जुमे को इसराइली वज़ीर आज़म ने इस मुकदमे में समात मुलतवी करने की दरख्वास्त की जो मुस्तरद कर दी गई और कल पीर को उन्हें दोबारा अदालत में तलब किया गया है, वो पेश होंगे। यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुताबिक समात मुलतवी करने की दरख्वास्त में कोई ठोस बुनियाद या तफसीली जवाज़ पेश नहीं किया गया। इसके अलावा इंटरनली प्रोटेस्ट का भी सामना करना पड़ा है। अगर हम दिखाएं तो इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में एक बड़ी तादाद में लोग नेतन्याहू की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए हैं और BBC ने ये सर्वे अब जारी किया है। ये कोई लोकल सर्वे नहीं है, ये किसी की ख्वाहिशात पे मबनी नहीं। ये BBC जो कि बड़ा प्रो ज़ायनिस्ट समझा जाता है इन अ वे कि वे इसराइलियों की ज़्यादा बिलवास्ता या बिलावास्ता हिमायत करता है, पब्लिक परसेप्शन है, और फ़लस्तीन के मामले में ये सेंसरशिप करता है। वो ये कहता है कि ईरान के ख़िलाफ़ फतह का दावा करने वाले नेतन्याहू से कई इसराइलियों का एतमाद उठ रहा है। ऐसे वक्त में फ़िलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप उनके एक ऐसे साथी हैं जो नेतन्याहू की मदद को पहुंचे हैं और इस हफ्ते एक बार नहीं 2 बार ट्रंप ने नेतन्याहू के डोमेस्टिक पॉलिटिकल मुकदमात और पॉलिटिकल प्रेशर के बारे में
ٹویٹ کی ہے. یعنی امریکی صدر اسرائیل کی سیاست کے حوالے سے اتنا فکر مند ہے اپنے دوست بیوی نتنیاہو کے لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنا زبردست کام کر رہا تھا, اتنی کامیابیاں لے کر آ رہا تھا, ایران کا جو نیوکلیئر تھریٹ ہے اس کو بھی ختم کیا, اور اس وقت وہ اتنی امپورٹنٹ ایک ڈیل نیگوشیٹ کر رہا ہے. ایسے میں یہ کیا عدالتیں ان کو تنگ کر رہی ہیں, یہ کیا ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے جو ان کا رستہ روک رہی ہے. تو ٹرمپ کافی فکر مند نظر آئے اپنے دوست کے لیے, 2 مرتبہ ٹویٹ انہوں نے اس وقت کر دی. یہی نہیں, اس وقت جو صدر ٹرمپ ہے وہ بھی بہت ساری چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں, اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ چیلنج ان کو اپنی انٹرنل ڈیپ سٹیٹ کی طرف سے ہے, جہاں پہ ان کے جو ایران پہ حملے کے دعووں کو ان کا اپنا میڈیا وہاں پہ چیلنج کر رہا ہے, ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹس کی جو لیک سامنے آ رہی ہیں یا کروائی جا رہی ہیں وہ چیلنج کر رہی ہیں. اور اس وقت CNN اور نیو یارک ٹائمز اس حوالے سے کیا رپورٹ کیا انہوں نے اس ہفتے. امریکی نیوز چینل CNN اور اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی فوج کی جانب سے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر کیے گئے حملے اس کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے میں ناکام رہے ہیں, اور ان حملوں کے نتیجے میں پروگرام صرف چند ماہ پیچھے چلا گیا ہے. CNN کے مطابق یہ دعویٰ امریکی محکمہ دفاع کی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ میں کیا گیا ہے, اور یہ رپورٹ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے حملوں کے بعد کیے گئے جنگی نقصان کے تجزیے کی بنیاد پر مرتب کی گئی. رپورٹ سے واقف 2 افراد نے بتایا کہ ایران کا افزودہ یورینیم کا ذخیرہ تباہ نہیں ہوا اور سینٹریفیوجز بڑی حد تک صحیح سلامت ہیں. ذرائع کے مطابق فردو، ننس اور اصفہان کی تینوں تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان زیادہ تر زمین سے اوپر کے ڈھانچوں تک محدود رہا. تاہم ایرانی جوہری تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان اور اس کے طویل مدتی اثرات کا جائزہ ابھی جاری ہے, اور مزید معلومات آنے پر یہ نتائج تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس قدر ناراض ہوئے کہ اپنے ہی میڈیا کو جھوٹا اور بدنیت قرار دیا. بڑی لمبی چوڑی اس حوالے سے انہوں نے بیانات بھی دیے, اور پھر اپنے وزیر دفاع سے ایک پریس کانفرنس بھی کروائی جہاں پہ انہوں نے امریکی میڈیا کے ان دعووں کو جھٹلایا اور ان پہ بڑے سیریس ایلیگیشنز بھی لگائے. تو وہ اپنے ملک کے اندر بھی اس وقت جو انٹرنل ریزسٹنس ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں. دوسری طرف اسرائیلی میڈیا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک سیز فائر ہونے جا رہا ہے. اس کو لیکن سب سے پہلے اناؤنس امریکی صدر ٹرمپ نے کیا. انہوں نے کہا کہ غزہ کے اندر بھی ایک سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے, وہاں پر بھی جنگ بندی ہونے جا رہی ہے. سیز فائر کی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی, سنی ہے. Within the next week we're going to get a ceasefire, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. It's a terrible situation that's going Gaza. People are dying. اسرائیلی میڈیا بھی ایسے دعوے کر رہا ہے. اسرائیل ٹائمز جو ہے وہ کہتا ہے کہ غزہ کی جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہونے کے جا رہی ہے, اور امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے. حماس کو غزہ کی پٹی سے نکال کر جلا وطن کیا جائے گا اور تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا. اسرائیلی اخبار کے مطابق گفتگو میں متحدہ عرب امارات اور مصر سمیت 4 عرب ممالک کے حماس کی جگہ غزہ کا انتظام سنبھالنے پر اتفاق کیا گیا ہے. اسرائیلی اخبار ہیوم کے مطابق غزہ جنگ بندی امریکی صدر ٹرمپ کے ابراہیم معاہدات کا حصہ ہے, جس میں دیگر کئی ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے. ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا کہ سعودی عرب اور شام اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں گے, جبکہ دیگر عرب اور مسلمان ملک بھی ایسا ہی کریں گے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو فلسطینی غزہ چھوڑنا چاہیں گے ان کو دوسری ریاست پہنچایا جائے گا اور انہیں مختلف ملکوں میں بسایا جائے گا. بعد ازاں حماس نے جنگ بندی کی ان تمام شرائط کو ایز وی اسپیک رد کر دیا ہے. ابراہیم معاہدات کیا ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے اس آرٹیکل کے اندر, ذرا اس پہ کوئکلی نظر ڈالتے ہیں. ابراہیم معاہدات یعنی ابراہیم ایکارڈز ایسے معاہدوں کا مجموعہ ہے جس کے تحت اسرائیل اور کئی عرب ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے گئے. ان معاہدات کا آغاز متحدہ عرب امارات اور بحرین سے ہوا. یہ معاہدے اگست اور ستمبر 2020 میں اعلان کیے گئے اور 15 ستمبر 2020 کو واشنگٹن ڈی سی میں باضابطہ طور پہ دستخط ہوئے. ان معاہدات کی امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ثالثی کی. متحدہ عرب امارات اور بحرین 1994 میں اردن کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے والے پہلے عرب ممالک بن گئے. اس کے بعد سوڈان اور مراکش نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے پر رضامندی ظاہر کی. تاہم 2024 تک سوڈان کا معاہدہ پارلیمانی منظوری کے بغیر باقی ہے. ہر ملک کے ساتھ معاہدے کے بدلے مختلف فوائد بھی دیے گئے. مراکش کے ساتھ معاہدے کے بدلے امریکہ نے مغربی صحارا پر مراکش کی خود مختاری کو تسلیم کیا. سوڈان کو دہشت گردی کے معاون ممالک کی امریکی فہرست سے نکالا گیا اور عالمی مالیاتی امداد تک رسائی دی گئی. عرب دنیا میں ان معاہدات پر رد عمل مخلوط رہا. اگرچہ کئی حکومتوں نے ان کی حمایت کی, لیکن عوامی سطح پر خاص طور پر فلسطینی مسئلے کے حل میں پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے مخالفت بھی پائی گئی. لفظ
ابراہیم معاہدات اس لیے منتخب کیا گیا تاکہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے مشترکہ پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشترکہ وراثت کو اجاگر کیا جا سکے۔ ٹرمپ کے مشیر ہیں برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکاف، ان کا بھی یہ بڑا دعویٰ ہے، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ بہت جلد یہ سیٹلمنٹ ہوگی اور بہت سارے ممالک جو ہیں ابراہیم اکارڈز کا حصہ جو ہے بنیں گے، اس کو توسیع دی جائے گی، اور ان میں ایسے ممالک بھی ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ The President's key objectives is that the Abraham Accords be expanded, that more countries come into it, and we are working on that on my team and in coordination with the Secretary of State and the entire State Department. And we think we're going to have some pretty big announcements on countries that are now coming into the Abraham Peace Accords. And we're hoping for normalization across an array of countries that maybe people would have never contemplated would come in.